جب مولا کو رہائی ملی تو مولا دوبارہ شام کے رستے سے جب واپس آ رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں رستے میں کہ ایک میدان ہے جہاں بہت زیادہ لوگ جمع ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں آپ کا، امید ہے کہ حوصلہ افزائی کریں گے۔ واپسی پہ کیا دیکھا؟ ایک میدان ہے، بہت زیادہ لوگ وہاں پہ جمع ہیں۔ مولا نے پوچھا کہ کیا مقصد ہے، کس وجہ سے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں؟ تو کسی نے کہا عیسائیوں کا ایک راہب ہے جو سال میں ایک دن نکلتا ہے اور لوگوں کو جتنے بھی سوال ہوں اس سے آ کے پوچھتے ہیں۔ یعنی گویا لوگ پورا سال اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ راہب باہر نکلے اور ہمارے سال کے جتنے سوالات ہیں ہم اس سے پوچھیں۔ جب مولا کو یہ معلوم ہوا، اور آج وہ دن تھا کہ جس دن اس راہب نے اپنی عبادت گاہ سے یا جہاں سے بھی باہر نکل کے لوگوں کو سوالوں کے جواب دینے تھے، جب مولا کو یہ معلوم ہوا، مولا بھی اس مجمع میں جا کے بیٹھ گئے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ مولا بھی اس مجمع میں آ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ راہب باہر نکلا، اس نے مجمع کی طرف نظر دوڑائی۔ جیسے ہی اس کی نظر میرے آقا و مولا پر پڑی، اس کی نظر وہیں ٹک گئی اور وہ بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے سب سے پہلے مولا سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں یا عیسائی؟ آپ مسلمان ہیں یا عیسائی؟ مولا نے بڑے فخر سے کہا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ اس کے بعد وہ دوسرا سوال پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ عالم ہیں یا نادانوں میں سے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، آپ عالم ہیں یا نادانوں میں سے ہیں؟ مولا نے نہیں فرمایا کہ میں عالم ہوں، مولا نے فرمایا میں نادانوں میں سے نہیں ہوں، میں نادانوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ پوچھتا ہے آپ یہ بتائیں کہ پہلے میں سوال کروں یا آپ اپنا کوئی سوال لے کے آئے ہیں؟ میں سوال کروں یا آپ دوسرے لوگوں کی طرح کوئی اپنا سوال لے کے آئے ہیں؟ مولا نے فرمایا جو سوال کرنا چاہتا ہے سوال کر۔ پہلا سوال کیا اس نے، وہ کہتا ہے مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا وقت ہے جو نہ دن میں آتا ہے نہ رات میں آتا ہے؟ تو نہیں گئی، جو نہ دن میں آتا ہے نہ رات میں آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ وقت ہے طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک، یہ ایک ایسا وقت ہے جو نہ دن میں آتا ہے نہ رات میں آتا ہے۔ پھر مولا نے اس وقت کی اہمیت بتائی، فضیلت بتائی کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو پوری رات کسی تکلیف میں مبتلا ہو، اس کو پوری رات نیند نہ آئے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی درد کی وجہ سے، مولا فرماتے ہیں یہ ایسا وقت ہے جو جنت کے وقتوں میں سے ایک وقت ہے۔ جو شخص کسی مجبوری کی وجہ سے پوری رات نہ سو سکے، اس وقت میں اسے آرام سے نیند آ جائے۔ دوسرا سوال کرتا ہے وہ کہتا ہے آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ جنت میں پھل کھائیں گے، شہد پیئیں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی، سیب، انار، ناشپاتی، ہر قسم کا لذیذ پھل جنت میں موجود ہوگا، لیکن آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ جتنا کھاتے جائیں جنت کے پھلوں میں کمی نہیں آئے گی، جتنا شہد پیئیں، جتنا دودھ استعمال کریں، یعنی خلاصہ یہ کہ جنت کی جتنی نعمتوں کو استعمال کریں، استعمال کرتے جائیں، جنت کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں آئے۔ تو کیا آپ اس کی مثال کوئی دنیا میں لا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ تو جنت کی بات ہے۔ جنت کس نے دیکھی، کب دیکھی، یہ تو بات کی بات ہے۔ آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا، تو کیا کوئی ایسی مثال دنیا میں لا سکتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کیوں نہیں، ایک چراغ ہو، توجہ ہے نا جی، ایک چراغ ہو، اس ایک چراغ سے آپ ہزاروں چراغ روشن کریں، ہزاروں چراغ بھی روشن ہوں گے، اس چراغ کی لو میں کوئی کمی نہیں
اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ایک استاد ہو علم پھیلا رہا ہو، اس کے علم سے ہزاروں طالب علم حاصل کریں گے، استاد کا علم نہ فقط کم نہیں ہوگا بلکہ استاد کے علم میں اضافہ ہوگا، استاد کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ جنت میں لوگ کھائیں گے لیکن جنت میں فضلہ نہیں ہوگا، جنت میں لوگوں کو حاجت نہیں ہوگی، کیا اس کی مثال کوئی دنیا میں، توجہ ہے نا جی، کیا اس کی مثال کوئی دنیا میں پیش کر سکتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کیوں نہیں، مادر جنین جو ہے جب مادر کے شکم میں ہوتا ہے اپنی ماں کی نالی سے وہ غذا لیتا ہے لیکن اس کا کوئی فضلہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اس نے یہ جواب سنے وہ کہتا ہے میں آخری سوال کر رہا ہوں، خدا کی قسم آپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ جیسے ہی مولا نے یہ سنا، مولا نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ تو نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے، تو نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے۔ اب اپنے سوال کو بیان کر۔ وہ کہتے آپ نے تو کہا تھا میں علماء میں سے نہیں ہوں، آپ تو عالم ہیں۔ مولا نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ میں علماء میں سے نہیں ہوں، میں نے یہ کہا میں نادانوں میں سے نہیں ہوں، میں نادانوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اپنا سوال بتا۔ وہ کہتا ہے مجھے بتائیں کون سے ایسے دو شخص کہ ایک ہی دن میں پیدا ہوئے، ایک ہی دن دنیا سے گئے، لیکن جب دنیا سے گئے ایک کی عمر 50 سال اور ایک کی عمر 150 سال۔ جب مولا نے یہ سنا، مولا نے فرمایا وہ دو شخص ہیں جناب عزیر اور جناب عزیرہ کہ ایک ہی دن اس دنیا میں تشریف لائے، دونوں کی عمر 25 سال تھی کہ جناب عزیر گئے ایک صحرا میں، کیا دیکھا؟ قبرستان ہے۔ اللہ سے عرض کی اے میرے اللہ تو ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ جیسے ہی اللہ نے یہ جناب عزیر کا یہ کلام سنا، جناب عزیر کو عارضی موت دے دی۔ 100 سال جناب عزیر اسی قبرستان میں مردہ رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ زندگی عطا کی، اس وقت جناب عزیر کے بھائی جناب عزیرہ 125 سال کے تھے، جناب عزیر فقط 25 سال کے تھے۔ کیا دیکھا جناب عزیر نے؟ پانی اسی طرح تازہ ہے، گدھا اسی طرح زندہ ہے۔ جناب عزیر نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی، جناب عزیر اسی پانی کو لے کے اسی گدھے کے ساتھ جب اپنے گھر آئے، اب گھر 100 سال بعد والا وقت آ چکا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جناب عزیرہ ایک ضعیف عمر تک پہنچ چکے تھے، باہر نکلے، جناب عزیر کو نہیں پہچانا، جناب عزیر کو نہیں پہچانا۔ جب جناب عزیر نے دیکھا کہ 100 سال کا وقت گزر چکا ہے، یہ تو مجھے پہچان نہیں رہے، کیا کیا؟ جناب عزیر نے جناب عزیرہ سے کہا میں آپ کے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ اب جناب عزیر گھر ہیں، جناب عزیرہ بھی گھر ہیں۔ جناب عزیر جو ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن جناب عزیرہ کو کسی بات کا علم نہیں۔ اب جناب عزیر نے کوشش کی کہ جناب عزیرہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارے اور ان کو اپنے بچپن کی باتیں یاد دلائیں، لہٰذا جناب عزیر جناب عزیرہ کے ساتھ رہنا شروع ہوئے اور ان کو بچپن کی باتیں یاد دلانا شروع ہوئی کہ ایک ایسا وقت تھا کہ ہم فلاں جگہ گئے، آپ فلاں جگہ گئے، آپ نے وہاں پہ یہ کیا۔ آپ جیسے ہی باتیں یاد دلانا شروع کی، جناب عزیرہ نے کہا مجھے بتا کہ تو فرشتہ ہے یا خدا کا بندہ ہے؟ جیسے ہی جب یہ باتیں کی نا، جناب عزیر نے اس وقت حقیقت کھولی اور کہا میرے بھائی میں فرشتہ نہیں ہوں بلکہ میں بھی خدا کا بندہ ہوں۔ اس طرح میں نے خدا کی قدرت میں فقط شک کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال کی نیند سنا دی۔ یہ دو شخصیات
ایک ہی وقت میں اس دنیا سے گئیں کہ جس کے وقت جناب عزیر کی عمر 50 سال تھی، جناب عزیرہ کی عمر 150 سال تھی۔ جب اس راہب نے میرے آقا مولا سے یہ جواب سنا، چیخ کر لوگوں سے کہتا ہے کہ جب تمہارے درمیان ایک ایسا عالم موجود ہے کہ جس کو ہر چیز کا علم ہے، کہ کیا تم مجھے شرمندہ کرنے کے لیے